محرم رشتہ داروں کے نفقے کے مسائل، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام کی اخلاقی اور معاشرتی تعلیمات میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ خود قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ مدد اور حمایت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 26 ہے۔ رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ اب اس کے اندر دیکھا جائے گویا کہ آیت کے اندر حق عام ہے، حق یہ عام ہے جس میں ہر طرح کے حقوق شامل ہیں، لیکن مالی حقوق کی اس باب میں خاص اہمیت فقہا نقل کرتے ہیں اور مفسرین نقل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں نیکی کی خصوصی اعمال شمار کرائے ہیں تو ان میں رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی خصوصیت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177۔ صرف یہی نیکی نہیں کہ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ اسی طرح کئی جگہ حسن سلوک کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسانوں کو کہ تم جو ہے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لہذا ہم جو ہے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والدین کے بعد متصلاً اہل قرابت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی جو ہے تاکید کی گئی اور ان پر خرچ کرنے کو مال کا بہترین مصرف قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِّن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر پارہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ کی جو ہے، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تم مال خرچ کرو سو ماں باپ کے لیے اور قرابت والوں کے لیے اور مسکین یتیم اور مسافر کے لیے، اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی کا پورا علم ہے۔ یہی نہیں بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی جو سابقہ آسمانی مذاہب میں بھی اس کی تاکید کی گئی تھی اور تمام نبیوں نے بھی اس کی تاکید کی ہے، جس کا قرآن مقدس میں بھی کئی ایک مقام پر تذکرہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اس طریقے سے بھی ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 آیت نمبر پارہ نمبر 1 آیت نمبر 83 ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ قرار لیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور ماں باپ اور کنبے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کنبے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ تفصیلی بحث اگر دیکھنی ہے تو کتاب المسائل کے اندر بھی نقل کی ہے، کتاب المسائل کی 5ویں صفحہ 486 اور 487 پر بھی نقل کیا گیا۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے رشتہ دار اعزاء اقربا پر بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی اہمیت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعزاء اقربا رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی تاکید کی ہے۔